السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں طرح طرح کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں، جبکہ وہ نبی رحمت بن کر کے آئے، اور عورتوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا، جو مظالم کیے جا رہے تھے، اس مظالم کا خاتمہ کیا۔ آج کے درس میں جس موضوع کی مناسبت سے باتیں ہوں گی وہ میرا موضوع ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو بیوہ کے برے دن اچھے دنوں میں بدل گئے۔ زمانے جاہلیت میں اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تو اس کے جو بھائی ہوتے تھے وہ اپنا کنیز غلام بنا لیتے، یا جس سے چاہتے فروخت کر دیتے، بیچ ڈالتے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیواؤں کو کیا مقام دیا؟ اسلام سے پہلے بیوہ عورت سماج میں محرومی کا شکار تھی، اسے کوئی عزت و وقت حاصل نہ تھی۔ وہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد بقیہ زندگی نہایت تکلیف و مصیبت میں بسر کرتی۔ یہودیوں کے یہاں بیوہ عورت اپنے شوہر کے بھائی کی ملکیت ہو جاتی تھی، وہ جس طرح چاہتا اسے رکھتا اور جو چاہتا اس کے ساتھ سلوک کرتا، کوئی اس کی داد رسی نہیں کر سکتا تھا۔ عیسائی مذہب نے بھی بیوہ عورت کے لیے کوئی مثبت ہدایت نہیں دی۔ ہندو سماج میں تو شوہر کی وفات کے بعد بیوہ کو جینے کا حق ہی نہیں تھا، اور وہ شوہر کی چتا میں زندہ جل کر ستی کی رسم پورا کرنا اپنا مذہبی فرض سمجھتی تھی۔ وہ اگر زندہ بھی رہتی تو پوری زندگی اپنے شوہر کے سوگ میں گزارتی، اسے زیب و زینت یا دنیا کی لذتوں سے لطف اندوز ہونے کا کوئی حق نہ تھا۔ عربوں میں بھی بیوہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد بیوہ شوہر کے ورثوں کی ملکیت میں آ جاتی، اور وہ جیسا سلوک چاہتے اس کے ساتھ کرتے، اس سے مہر معاف کراتے، طرح طرح اسے ستاتے، اسے اپنی مرضی سے دوسری شادی نہیں کرنے دیتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو بیوہ کے برے دن اچھے دنوں میں بدل گئے۔ آپ نے نہ صرف بیوہ عورت کو سماج میں باعزت مقام دیا، اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، بلکہ اپنے عمل سے بیوہ کو وہ شان و عظمت عطا کی جس کا تصور بھی عربوں میں نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں، جبکہ آپ ولولے جوان تھے، خوبصورت سے خوبصورت آپ کے پیغام کو قبول کر سکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال ادھیڑ عمر کی بیوہ سے شادی کر کے
جاہلانہ رسموں کے خلاف عملی قدم اٹھایا، حالانکہ اس عمر میں ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کم سن عورت سے شادی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات میں بھی بڑی تعداد بیواؤں کی ہے۔ کسی عورت کے لیے اس سے زیادہ آزمائش اور مصیبت کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کا شوہر اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے۔ شوہر کی وفات سے بیوی کو صرف جذباتی صدمہ ہی نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے سامنے مسائل کا ایک ہجوم منڈلانے لگتا ہے۔ کل تک جو شخص اس کی اور اس کے بچوں کی تمام ضروریات پوری کرتا تھا، اس کے دکھ درد میں شریک ہوتا تھا، ہر آڑے وقت میں اس کا سہارا بنتا تھا، اس کی عزت و عفت کی حفاظت کرتا تھا، جس کے دیکھتے ہی اس کا دل خوشیوں سے بھر جاتا تھا، ہر گھر کی رونق تھا، جو گھر کی رونق تھا، جو تمام اخراجات اور حادثات کے وقت اس کا تنہا سہارا تھا، اس کے انتقال سے عورت پر جو گزرتی ہے اس کا اندازہ صرف بیوہ ہی لگا سکتی ہے۔ اس مظلوم اور مصیبت زدہ عورت کے ساتھ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کیجیے۔ ایک یتیم بچہ جس طرح آپ اپنے باپ کی وفات سے بے سہارا ہو جاتا ہے، اسی طرح بیوہ اپنے شوہر کی وفات سے بے سہارا ہو جاتی ہے۔ دونوں کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں یکسانیت ہے، چنانچہ اسلام نے یتیم کی کفالت کرنے پر جس طرح جنت کی خوشخبری سنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ میں اور وہ ان 2 انگلیوں کی طرح جنت میں ہوں گے۔ اسی طرح بیوہ عورت کے مسائل حل کرنے والے کے سلسلے میں بھی ارشاد فرمایا کہ وہ اور میں جنت میں 2 انگلیوں کی طرح قریب قریب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ بیوہ اور غریب کی خاطر دوڑ دھوپ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو راہ خدا میں جہاد کرتا ہے، اور اس شخص کی طرح ہے جو دن کو روزہ رکھتا اور رات کو نماز پڑھتا ہے۔ صحیح بخاری۔ بیوہ کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے شوہر کے ترکہ میں اسے مقررہ حق دلایا جائے۔ اگر شوہر نے اولاد چھوڑی ہو تو بیوہ کو ترکہ کا 8واں حصہ دلایا جائے، اور اگر اولاد نہ چھوڑی ہو تو کل ترکہ کا 4تھائی حصہ دلایا جائے۔ آج کل ہندوستان میں یہ رواج عام ہو گیا ہے کہ مرد جو بھی ترکہ چھوڑتا ہے اس کو نرینہ اولاد آپس میں تقسیم کر لیتی ہے، اور عورت کو وراثت کی تقسیم میں شریک نہیں سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ترکہ کو اسلامی تعلیمات کے مطابق تقسیم کیا جائے، ورنہ تمام مال حرام ہو جاتا ہے۔ لڑکی، بیوی، ماں، بہن سب کے حصے پورے دیے جائیں۔ اگر شوہر نے مرنے سے پہلے مہر ادا نہیں کیا تو سب سے پہلے ترکہ میں سے بیوہ کو اس کا مہر دلایا جائے۔ اسی طرح اگر شوہر اپنی بیوی کے لیے کوئی وصیت کر گیا تو ترکہ کے 1/3 مال تک اس کی وصیت کو پورا کیا جائے۔ بیوہ کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی کفالت کا فوراً نظم کیا جائے۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کے اخراجات اور کفالت کی ذمہ دار ہے۔ اگر اسلامی حکومت موجود نہ ہو تو مسلم معاشرہ اس کے ساتھ حد درجہ ہمدردی کرے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے۔ جب تک وہ دوسرا نکاح نہیں کر لیتی اس وقت تک مسلم معاشرہ بہتر انداز سے اس کی کفالت کرے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بازار کی طرف گیا، وہاں ایک عورت ملی
اور حضرت عمر سے مخاطب ہو کر بولی، اے امیر المومنین، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر گیا ہے، اللہ کی قسم ان کے پاس بکری کا ایک پایا بھی نہیں ہے جسے وہ پکا سکے، نہ ان کے پاس کھیتی ہے، نہ دودھ دینے والا جانور۔ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں قحط انہیں ہلاک نہ کر دے۔ میں خفاف بن ایما کی بیٹی ہوں، میرا باپ حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس ٹھہر گئے اور آگے نہ بڑھے اور فرمایا، تیرا نسب تو میرے نسب سے ملتا جلتا ہے۔ پھر آپ ایک طاقتور اونٹ کی طرف آئے جو گھر میں بندھا ہوا تھا، اس پر 2 بوریاں رکھی اور انہیں اناج سے بھر دیا، ان کے درمیان نقدی اور کپڑے رکھ دیے، پھر اس کی رسی عورت کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا، اسے لے جا، یہ ختم ہونے سے پہلے اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا کر دے گا۔ ایک آدمی نے یہ دیکھ کر کہا کہ اے امیر المومنین، آپ نے اس عورت کو بہت دے دیے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تیری ماں تجھے کھوئے، اللہ کی قسم میں نے اس کے باپ اور بھائی کو دیکھا کہ انہوں نے ایک مدت تک ایک قلعہ کا محاصرہ کیے رکھا، یہاں تک کہ اسے فتح کر لیا۔ صحیح بخاری۔ بیوہ کا تیسرا حق یہ ہے کہ عدت پوری ہو جانے کے بعد اسے سوگ اور ماتم سے نجات دلائی جائے، اس کے رنج و غم کو بھلانے کے لیے بہتر سے بہتر طور طریقے اختیار کیے جائیں، جائز حدود میں اسے زیب و زینت اور آرائش و سنگھار کرنے کا حق دیا جائے۔ بیوہ کا چوتھا حق یہ ہے کہ عدت پوری ہو جانے کے بعد اس کے نکاح ثانی کا انتظام کیا جائے۔ آج کل ہمارے معاشرہ میں بیوہ سے نکاح کرنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ بھی ایک اہم سنت ہے جس کی طرف مسلمانوں کو فوری توجہ کرنی چاہیے۔ دور اول میں اسلامی معاشرہ میں بیواؤں سے شادی کرنے کو بڑے اجر کا کام سمجھا جاتا تھا اور اس سے مسلم معاشرہ بہت سے مسائل سے دوچار ہونے سے بچ جاتا تھا۔ کسی بیوہ سے نکاح کر کے اس کی اور اس کے بچوں کی کفالت کرنا عظیم نیکی ہے، جس کے حصول پر ہر مسلمان کو سعادت محسوس کرنا چاہیے۔ خود کسی بیوہ سے نکاح کر کے اس نیکی و سعادت کو حاصل کیجیے، یا اس کا نکاح کسی مناسب شخص سے کرا کر ظلم خداوندی کی تعمیل، اس کا نکاح کسی مناسب شخص سے کرا کر کے حکم خداوندی کی تعلیم کیجیے، یا اس سلسلے میں جو بھی خدمت انجام دے سکتے ہیں اسے ضرور انجام دیجیے۔ قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، سورہ نور آیت نمبر 32۔ بیوہ کا پانچواں حق یہ ہے کہ وہ اپنا نکاح کرنے کا پورا اختیار رکھتی ہے۔ اس کے میکے یا سسرال کے لوگ اسے نکاح کرنے یا نہ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے، ہاں اسے مشورہ ضرور دے سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں پوری طرح آزاد ہے کہ کس سے نکاح کرے اور کس سے نکاح نہ کرے۔ جن علماء کے نزدیک کنواری لڑکی کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے، ان کے نزدیک بھی بیوہ کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ بیوہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے نکاح کے سلسلے میں مکمل خود مختار ہے۔ اگر بیوہ عورت ننھے منھے بچے رکھتی ہے اور ان کی پرورش کی خاطر کوئی دوسرا نکاح نہیں کرتی اور یہ سمجھتی ہے کہ دوسرا نکاح کرنے سے ان بچوں کی پرورش متاثر ہوگی اور وہ ان بچوں کی پرورش کے لیے محنت کرتی ہے، تو یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیوہ کی عظمت ایک واقعہ کی صورت میں یوں بیان فرمائی کہ قیامت کے دن میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولوں گا
تو دیکھوں گا کہ ایک عورت مجھ سے پہلے جنت میں جانا چاہتی ہے، میں پوچھوں گا کہ تو کون ہے، تو وہ کہے گی کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں جس کے چند ننھے یتیم بچے تھے۔ مسند ابی یعلا بحوالہ سیرت النبی سید سلیمان ندوی، لیکن یہ روایت سندن کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں اور وہ عورت جو اپنے بچوں کے لیے محنت و مشقت کی وجہ سے کالی پڑ جائے، جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح قریب قریب ہوں گے۔ وہ حسن و جمال اور عزت و جاہ والی عورت جو شوہر کے مرنے کے بعد بیوہ ہو جائے لیکن اپنے ننھے منھے یتیم بچوں کی خاطر اپنے کو روکے رکھے یہاں تک کہ وہ اس سے الگ ہو جائے یا وفات پا جائے۔ تو آج کے درس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو بیوہ کے برے دن اچھے دنوں میں بدل گئے، اس موضوع کی مناسبت سے باتیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ تمہارے گھر سے